بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال، یعنی عید والے دن جو ہیں کون کون سے سنت عمل ہیں جو ہم نے اپنانے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرع کی حدود میں ہوتے ہوئے اپنی آرائش کرنا۔ دوسری سنت کیا ہے کہ غسل کرنا، یعنی نہانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کریں گے، نہائیں گے، تو یہ ہوگا کہ جسم سے انسان کے تعفن نہیں آئے گا جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مسواک کرنا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حکم دیا، اتنی تاکید سے حکم دیا۔ جبریل امین تشریف لاتے تھے تو میں مسواک کرتا تھا اور مجھے اتنا حکم دیا، مجھے خدشہ تھا کہ شروع کے دانت مسواک کی وجہ سے جو ہے گھس نہ جائے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک جو ہے ایک تو منہ کو صاف کرنے کا آلہ ہے اور دوسرے نمبر پر رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا آلہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسواک سے پڑھی ہوئی نماز وہ 27 درجہ افضل ہے اس نماز سے جو غیر مسواک سے پڑھی جائے، تو وضو بھی آلہ ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مسواک کرنے کی وجہ سے بہت سارے فوائد ہیں۔ مسواک کی وجہ سے کہ قوت حافظہ ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے معدے کو درست رکھتے ہیں۔ مسواک کی وجہ سے انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے فوائد ہی فوائد ہیں۔ چوتھے نمبر پر کام کیا جائے اپنے کپڑوں میں عمدہ لباس پہننا عید والے دن، یہ بھی سنت ہے۔ اب دیکھو یہاں نئے کپڑے نہیں ہیں، اگر نئے کسی کو مل جائے تو بھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نئے کپڑے نہ ہو تو کپڑوں میں سے جو عمدہ لباس ہے، اچھا لباس ہے، وہ پہننا چاہیے۔ یہ تواضع ہے، عاجزی ہے، کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا ہے تو اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمت کو بندے پر دیکھتا ہے تو جو ہے فحدث، اس کو چاہیے کہ وہ نعمت انسان ظاہر کرے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی بھی کپڑے یا جوتی یا کسی ایسے کام سے جو عجب پیدا کرے، تکبر پیدا کرے، کبر پیدا کرے، بڑھائی پیدا کرے، اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام تھے، لیکن جب حدیث پڑھاتے تھے تو جو کپڑا پہن کر آتے تھے، نیا کپڑا پہن کر آ کر حدیث سناتے تھے اور زندگی میں دوبارہ کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر عام آدمی ہو تو کہ یہ کہتا کیسا محدث ہے، اور حالانکہ نبی کے شہر کے اندر پوری زندگی گزار دی، لیکن اتنا یعنی حدیث کا ادب تھا، خوشبو وغیرہ لگا کر نئے کپڑے پہن کر آتے تھے، جو کپڑا ایک دن پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بات چل پڑی کہ اپنے کپڑوں میں عمدہ لباس پہننا یہ سنت ہے۔ نمبر 5، عید والے دن خوشبو لگانا، یہ آقا کی سنت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے خوشبو بھی ہے۔ خوشبو لگانا یہ آقا کی سنت ہے، اور عام روٹین کے اندر بھی لگا لینی چاہیے۔ یہ کم از کم کچھ بھی نہ ایسا تو ہو کہ جمعۃ المبارک کے اندر خوشبو لگا کر آ جائے، اسی طرح عیدین کے موقع پر خوشبو لگا کر آئے۔ نمبر 6، صبح جلدی اٹھنا، یہ بھی سنت ہے۔ وہی بات جیسے عرض کی تھی کہ اگر بر وقت سوئیں گے تو بر وقت اٹھیں گے، اور صبح کا اٹھنا جو ہے عید والے دن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ نمبر 7، عیدگاہ میں جلد از جلد پہنچنا، یہ 7ویں چیز پہ بھی کوشش کرنی چاہیے، عمل کریں، ورنہ عام روٹین میں ہوتا یہ ہے کہ جمعۃ المبارک میں مولوی صاحب شروع ہوتے ہیں تو تب مقتدیوں کا نکلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح عیدین پہ اگر سپیکر شروع ہوتا ہے، اسی کو کوشش کریں بر وقت جب آپ کی تیاری ہوگی تو بر وقت مسجد کے اندر آ جائے کریں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جمعۃ المبارک کے دن میں جو شخص پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، پھر ایسی جو پیچھے آتا رہتا ہے ثواب میں کمی رہتی ہے۔ تو عیدگاہ میں جلد از جلد پہنچنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 8، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا، یعنی عید الاضحیٰ کے اندر عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے۔ عید الفطر کے اندر حکم ہے کوئی شیریں چیز کھا کر عید الاضحیٰ کے اندر، عید الفطر کے اندر آئے، اور عید الاضحیٰ کے اندر بڑی عید کے اندر نہ کھائے تو یہ سنت ہے، بلکہ قربانی کے گوشت سے کھانا یہ محبوب عمل ہے۔ اور اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے، شوگر کا مریض ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ میرے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو یہ مسنون اعمال ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کھانے میں، تو مستحب عمل ہے، کر لے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے لیے 2-3 گھنٹہ مشکل ہے تو وہ کوشش کرے کھا بھی لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس پر عمل کر لے گا تو اللہ کو محبوب ہے۔ نمبر 9، نماز کے بعد اپنی قربانی سے کھانا یہ سنت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، نماز کے بعد اپنی قربانی سے کھانا یہ سنت ہے۔ نمبر 10، نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح نمبر 12، عیدگاہ آنے جانے کے لیے راستہ تبدیل کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ دور نہ ہو تو پیدل جانا آنا یہ بھی سنت ہے۔
یعنی اگر عیدگاہ زیادہ دور نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے پیدل ہی، اور اگر زیادہ دور ہے تو پھر اپنی سواری پہ بھی جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی مرض لاحق ہے تو تب بھی آدمی کسی سواری پر اپنی عیدگاہ کے اندر آ جا سکتا ہے۔ اسی طرح نمبر 14، جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اللہ کی کبریائی بیان کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ عید کی دن کوشش کریں کہ گھر سے نکلیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس کو پڑھتے رہیں، اور جب عیدگاہ سے فارغ ہوں تو عیدگاہ کے سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف لوٹے انسان تو زیادہ نہیں تو 1-2 دفعہ ہی کہہ لیں، تو تاکہ جو ہے سنت پر عمل ہو جائے۔ تو رب تعالی ہمیں اس طرح کے مسنون اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر رب تعالی کی رحمت بھی متوجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے خوش ہو، اور مسنون اعمال کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہم سے خوش ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات جو کہا سو عمل کرنے کی توفیق